صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم نفلی حج کرنے کو جا رہے تھے. ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ حج کرنے. کہا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے بھی پہچان ہے، جان پہچان ہے؟ بس رونے لگے. رقت طاری ہو گئی کہ اس گھر والے سے تو جان پہچان نہیں ہے. تو فرمایا میرے پاس 1 سال رہو. وہ ان کے پاس 1 سال رہے اور اس زمانے میں شیخ نے ان کو فتویٰ دینے سے، درس و تدریس کرنے سے، واعظ کہنے سے روک دیا. مگر وہ بھی مخلص تھے، سمجھ گیا کہ مجھے میرا شیخ اخلاص اور اللہ کی محبت دینا چاہتا ہے، اس لیے مخلوق کے اندر نہیں جانے دے رہا ہے تاکہ خالق سے اس کو چپکا دوں. جب خالق دل میں ہوگا تو پھر مخلوق کی خدمت یہ اخلاص سے کرے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ بہت سے علماء بھی ناراض ہو گئے. یہ کیسا پیر ہے جو درس اور واعظ پڑھنا لکھنا سب منع کر رہا ہے. لیکن جب 1 سال کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ اب سب کام کر سکتے ہو، تو پھر سال بھر خاموشی کے بعد ایک واعظ جو کہا تو سب رونے لگے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے صوفیوں، اے علماء کرام، پہلے شیخ کے پاس اپنا مٹکا بھرو. جب مٹکا بھر کر چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال مخلوق کو دو، اپنا مٹکا مت خالی کرو. تو جب وہ عالم اللہ والے بن گئے تب ان کا ایک واعظ ہوا اور مسجد میں جتنے لوگ تھے سب ولی اللہ ہو گئے. تب وہ عالم رونے لگے کہ 10 سال تک میں نے واعظ کہا اور ایک اللہ کا ولی نہ بنا، لیکن اس اللہ والے کی غلامی کے صدقے میں اب میرے دل میں وہ درد محبت اور اللہ کی نسبت قائم ہو گئی کہ آج میری زبان میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جہاں واعظ کرتا ہوں سارے سامعین ایک ہی واعظ میں صاحب نسبت ہو رہے ہیں. یہ کوکر کی شان ہے، پریشر کوکر کی شان ہے کہ پہلے جو بریانی 6 گھنٹے میں پکتی تھی آج کل کوکر میں آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے. جب دل اللہ کے عشق میں اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر جلا بھنا کباب ہوتا ہے تو اس کی صحبت سے لوگ جلد صاحب نسبت اور ولی اللہ ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد حضرت شاہ ابرالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ اس ڈر سے اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ مزیدار حرام لذت پھر کیسے ملے گی، ہم تو بے مزہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ شخص گناہوں میں با مزہ نہیں رہتا، با سزا رہتا ہے. جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کے دل پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اللہ کا عذاب رہتا ہے، منہ میں کباب دل پر عذاب. تو میرے شیخ نے ان لوگوں کو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتے، خود چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کا خوف آنے لگتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب اللہ والوں کی صحبت سے احسانی کیفیت عطا ہو جائے گی تو ہر وقت محسوس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کا سجدہ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور ہر عبادت مزیدار ہو جائے گی. احسانی کیفیت کتابوں سے نہیں ملتی، یہ صرف اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اے اہل علم، علوم ظاہرہ تو مدرسوں سے حاصل کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کہاں سے پاؤ گے؟ یہ فقیروں کے سینوں سے حاصل ہوگا. میرے شیخ حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیری مریدی کرنا، شیخ کا دامن اور ہاتھ پکڑنا، خانقاہوں میں جانا، بزرگوں سے دعائیں کرانا، سب کا حاصل یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے. لیکن اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو اصلی مرید نہیں. اصلی مرید وہ ہے جو ہر وقت یریدنا وجہہ ہو، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہو. لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ تقویٰ شیخ کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے. جو اللہ کے لیے شیخ کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ دے دیتے ہیں. اس کی دلیل یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ سے رہو
تاکہ تم میرے ولی بن جاؤ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اہل تقوی کے ساتھ رہو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بغیر شیخ کامل کے گناہ سے بچنا نصیب نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی ارادہ کر لو۔ خالی علم سے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ علم روشنی ہے، لیکن موٹر چلانے کے لیے روشنی کافی نہیں ہوتی، پیٹرول بھی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا خوف، خشیت، جو اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے دوستوں، 40 دن کسی اللہ والے کے ساتھ پاس رہو تاکہ کعبے والا مل جائے۔ گھر کے لیے تو ہر سال نفلی حج عمرہ کرتے ہو، لیکن اللہ جو مالک ہے، کعبے کا خالق ہے، گھر والا ہے، رب کعبہ ہے، اس کی محبت سیکھنے کے لیے کبھی 40 دن بھی نہیں نکالتے۔ تو اس نفلی حج کرنے والے سے بزرگ نے فرمایا، اے قوم بحج رفتہ کجا عید معشوق ہمیں جاست بیاید۔ اے نفلی حج کرنے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معشوق تو میرے دل میں ہے، اللہ تو میرے دل میں، تم لوگ میرے پاس آؤ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے کہلوا دیتے ہیں۔ اس وقت ایک حال ہوتا ہے تاریخ، اللہ تعالیٰ کسی کی نصیب اچھا ہوتا ہے تو اللہ کچھ بات کہلا دیتے ہیں، وہیں پر ایک بیٹھ کر اتباع کرتا ہے، ایک بیٹھ کے اعتراض کرتا ہے۔ قسمت کی بات ہے یہ، وہی الہی کی بات سن کر ایک فرعون ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بس مٹ جاتا ہے، ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ابو جہل ابو لہب بن رہا ہے، جناب کیا کیا بن رہا ہے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ بن رہا ہے۔ قسمت کی بات ہے نا۔ وہی کی بات، منافق جو تھے بڑے بڑے جسم دیے تھے، وہی کی بات سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد پر جانے کا ارادہ کر کے دھوکہ دیتے تھے۔ اتنا منا دل نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسم تو دیا تھا، دل نہیں دیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باغ محمدی لگا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرامت جیسے دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ اس دن بھی ہم حضرت والا فرماتے تھے، اور ایک بزرگ کی کوئی کرامت کا بتایا کسی نے، تو مفتی نعیم صاحب اور ہم بیٹھے تھے، تو پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ ہر کرامت نہیں بتا سکتے، کہ کرامت تو حق کے حدیث پاک، لیکن کس قسم کے لوگ ہیں سامنے۔ کوئی ایک وہی کی بات سن کر اکڑ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کیسی کیسی پلاننگیں بنا رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے تکبر کی۔ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کا اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہوش آتا ہے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا۔ تو اسی طرح علماء ربانین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، تو ان کی بات سن کر کوئی طنز کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اکڑتا ہے، گندر ایسے کر کے بات کرتا ہے، اور کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے سے کوئی بات کہلوا دیتے ہیں، اس وقت جو بدگمان ہوتا ہے اس کو بدگمانی ملتی ہے، جو اچھا گمان رکھتا ہے اس کو اللہ کا پیار ملتا ہے جناب۔ تو اے نفلی حج کرنے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معشوق تو میرے دل میں ہے، اللہ تو میرے دل میں ہے، تم لوگ میرے پاس آؤ۔ چنانچہ ایک عالم نفلی حج کرنے جا رہے تھے، ایک اللہ والے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جیسے گھر جا رہے ہو تو کیا گھر والے سے جان پہچان ہے؟ بس تیر لگ گیا اور رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت نہیں کی؟ الرحمن فصل بہی خبیرہ، رحمان کی شان کو اللہ والوں سے پوچھو، باخبر لوگوں سے پوچھو، جو اللہ سے باخبر ہیں ان سے خبر لو۔ اللہ میاں کی خبر بے خبروں سے کیا لوگ ہیں؟ کعبے میں حج عمرہ تو ہو جائے گا، مگر اللہ سے ملانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے پہلے ہی ملے ہوئے ہیں۔ جو خود اللہ سے نہیں ملا وہ کیا ملائے گا؟ حکیم الامت کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملو، اور کوئی راستہ اس سے اسہل اور قوی تر نہیں۔ جو لوگ اللہ والوں کے پاس رہے وہ کم عمل کے ساتھ، وہ کم عبادت کے باوجود اللہ والے بن گئے، نشہ عبادت سے محفوظ رہے، اللہ والوں کے رحمت کے شفقت کے سائے میں ان کے عجب اور کبر کے جراثیم پر DDT چھڑک دی۔ اور جن لوگوں نے اللہ والوں کو پیر و مرشد کو نہیں بنایا، جنہوں نے اللہ والوں کو پیر و مرشد نہیں بنایا، تنہائی کی عبادت کی، تو تکبر میں مبتلا ہو گئے،
اپنی عبادت پر ناز کیا، ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھا اور اپنے کو سب کچھ سمجھا، اور انا میں مبتلا ہو گئے. اور انا فنا ہوتی ہے کسی صاحب نسبت اللہ والے کا دامن پکڑنے سے. اللہ کے مقبول بندوں سے مقبولیت ملتی ہے. جیسے اپنا بچہ جیسے اپنے بچے کے دوست کو بھی باپ پیار کرتا ہے کہ یہ میرے پیارے کا پیارا ہے، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ بھی پیارے بن جاتے ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، مولوی نہیں تھے، لیکن حکیم الامت کی صحبت اور ان شیخ کے عشق اور محبت کی وجہ سے علماء کے شیخ ہوئے. حضرت وہاں شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ان کو اپنا پیر بنایا. تینوں کل پڑھ لیجئے 3 بار. جادو سے، نظر سے، حسد سے اور شر سے حفاظت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات. رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. الذي يوسوس في صدور. دس بار پڑھ لیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.